صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے متعلق وفاقی حکومت کی طرف سے بھیجی جانے والی سمری کو بنا منظور کیے واپس بھیجنے کے بعد سے ایک نئی آئینی بحث چھڑ گئی ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے والے چوتھے جمہوری صدر ہیں۔ صدر عارف علوی کی مدت ملازمت تو ستمبر 2023 میں مکمل ہو چکی تھی، تاہم صدر کے انتخابات کے لیے ضروری الیکٹورل کالج کی عدم موجودگی کے سبب ان کی مدت میں توسیع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عارف علوی کے بطور صدر کردار پر مختلف سیاسی جماعتیں اور بعض سیاسی اور آئینی ماہرین سوالات اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ متنازع اقدامات بھی کیے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے 5 سالہ صدر کے ٹینیور میں کون سے اقدامات ایسے کیے جن کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بنے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس۔ مئی 2019 کے اواخر میں سپریم کورٹ کے سینئر جج اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر مملکت کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس کا آغاز ہوا۔ جسٹس فائز عیسیٰ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے برطانیہ میں اپنی ان جائیدادوں کو چھپایا جو مبینہ طور پر ان کی بیوی اور بچوں کے نام پر ہیں۔ اپریل 2022 میں اسمبلیوں کی تحلیل۔ عارف علوی اپنی آئینی مدت کے دوران اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے اپریل 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ اس وقت کی ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کو آئین و قانون کے منافی قرار دیا اور اسے مسترد کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف نہ لینا۔ صدر عارف علوی نے بظاہر اپنی علالت کی وجہ سے سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف نہیں لیا تھا۔ صدر مملکت شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے قبل مختصر رخصت پر چلے گئے تھے۔ عارف علوی کے حلف نہ لینے کے معاملے کو بھی سیاسی مبصرین نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ گورنر پنجاب کی تعیناتی پر عارف علوی کا کردار۔ عارف علوی نے مئی 2022 میں بھی گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے وزیر اعظم کے مشورے پر عمل نہیں کیا تھا، جس پر ان کی سیاسی حریفوں نے جانبدارانہ کردار کا الزام عائد کیا۔ 9 مئی کو وفاقی حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن صدر پاکستان نے انہیں ہٹانے کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ عام انتخابات کے لیے عارف علوی کی جانب سے تاریخ کا اعلان۔ ستمبر 2023 میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں انتخابات کی تاریخ تجویز کرنے پر بھی آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے منقسم دکھائی دیتی ہے۔ جہاں کچھ نے اسے صدر کا ثوابدیدی اختیار قرار دیا تھا، جبکہ دیگر کا ماننا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا ان کی رضامندی کے بغیر بلوں کی منظوری کا الزام۔ صدارت کی مدت کے دوران ایک اور منفرد واقعہ تب پیش آیا جب ایوان صدر سے بل تو منظور ہو کر قانون کا حصہ بن گئے، مگر عارف علوی بلوں پر دستخط سے انکاری رہے۔ صدر عارف علوی نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط کرنے کی تردید کی تھی، تاہم دونوں بل ایوان صدر سے منظور ہوئے تھے۔ اگست 2023 میں صدر عارف علوی نے اپنی ٹویٹ میں بتایا تھا کہ مذکورہ دونوں بلوں پر میں نے دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی صدارتی مدت کے آخری دنوں میں بھی خبروں کی زینت اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم آفس سے موصول قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی سمری منظور نہیں کی۔ صدر عارف علوی کی آئینی مدت پوری ہونے کے باوجود اسمبلی اجلاس نہ بلائے جانے کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی مشاورت سے 16ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔